أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في موضع آخر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے متعلق ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ جو ایمان کی عظیم نعمت، ایمان کی عظیم دولت ملی، وہ ماں کی گود میں ملی، باپ کی شفقت میں ملی، اساتذہ کی نگرانی میں ملی۔ اور اہمیت اس چیز کی ہوا کرتی ہے کہ جس چیز کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں مشقت سے ملتی ہے، اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال یہ لے لیجئے کہ ابھی ہمیں کسی بینک میں کھاتہ کھلوانا ہو تو بینک جتنا ہم سے بھاگ دوڑ کروائے گا، چکر لگوائے گا، راؤنڈ لگوائے گا، اتنی ہی زیادہ اس اکاؤنٹ کی ہمارے دل میں اہمیت ہوگی۔ اور وہی روپیہ ہم گھر میں کسی امانت دار شخص کے پاس رکھ دیں، وہ تو پڑا ہی ہے گھر میں، آدمی یہ کہہ دیتا ہے نا۔ تو اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہمیں یوں ہی مل جاتی ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں لاابالی بناتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ایمان لانے کے بعد میں، ایمان تو ہم لے آئے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو اصل ایک جز ہے وہ ہے وتوکل علی اللہ، یعنی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ یہ بھی ضروری ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وتوکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کافی ہے، اس کے ایمان کے لیے کافی ہے، اور اس کی تمام زندگی کی مشغولیات، ضروریات ان کے لیے کافی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ فہو حسبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہی احسان کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی احسان کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی ہی وہ وقت بنا رہا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ نمازی ہیں، داڑھی ہے، باشرہ ہیں، کئی حج کیے ہوئے ہیں، لیکن ایمانیات کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں، توکل اللہ کے معاملے میں اتنے ایمان، ان کے یقین اتنے بھوسا ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے تو وہ اللہ کے متعلق اگر لگاتے ہیں، مگر لگاتے ہیں، لیکن لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے منع کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں سب سے اہم جز جو ہے وہ یقین ہے، اللہ پر یقین، وتوکل علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ورنہ یہ ہمارا ایمانیات کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، یہ بھونڈا ہے، یہ کھوکھلا ہے۔ کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی شرط وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی باتوں پر، اس کی احادیث پر، اس کی کتاب پر، اس کے کلام پر، اور اس نے جتنی بھی تمام چیزیں گنائی ہیں جو ایمانیات سے متعلق رکھتی ہیں ان پر یقین اور بھروسہ ہے۔ لیکن ہمارا یقین ان پر کیوں نہیں آتا؟ وہی چیز پھر دوبارہ ہم وہیں پر واپس آتے ہیں کہ ہم کو یہ ایمان ماں کی گود میں ملا ہے، بیٹھے بٹھائے ملا ہے، تگ و دو کر کے نہیں ملا ہے، کوشش کر کے نہیں ملا ہے،
اگر یہی ایمان اللہ نہ کرے ہم کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور ہم کو دوسروں کی در پر دوسروں کے آگے سر جھکا رہے ہوتے ہم، اور اس کے بعد میں ہم کو یہ سمجھ آئی ہوتی، تو اس ایمان کی وقت ہمارے دل میں ہوتی، اس کی حیثیت ہمارے دل میں ہوتی۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ اس ایمان کو ہم نے ماں کی گود میں پایا، باپ کی شفقت میں پایا، استاذ کی نگرانی میں پایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے احکامات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان پر ایمان لائیں، ان پر ہم بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ۔ یعنی کہ اگر تم کسی بھی معاملات میں پھنسنا، کسی بھی معاملات میں تم کو پریشانی پیش آئے، تو سب سے پہلے رجوع الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، اس میں مسائل حل کرنا، اس میں اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا، اس کے متعلق جو اس کے علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان سے رجوع کرنا۔ اور آج کا سب سے بڑا سانحہ یہی ہے کہ ہم اپنے علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک شرم ہے، ایک جھجک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم فوراً موبائل لگاتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں، ارے یہ تو مسئلہ یہ ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم پہلے علماء سے رجوع کریں۔ موبائل مختلف ہی ہے، اس میں 50 مسئلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی مسئلے کا حل جائز بتاتا ہے، کوئی مسئلے کو ناجائز بتاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ اس میں گنجائش ہے، کوئی کہتا ہے کہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کس کے اوپر عمل کریں گے؟ آپ علماء سے رجوع کیجئے، ضروری نہیں کہ ہم پر ہی بھروسہ کیجئے یا فلاں عالم پر بھروسہ کیجئے، فلاں عالم پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کا جس سے دل بھرتا ہے آپ اس پر رجوع کریے، آپ کا دل جس کے متعلق گواہی دیتا ہے اس کے پاس جائیے، لیکن علماء سے رجوع کریے۔ کتاب اللہ کے معاملے میں علماء سے رجوع کریے، جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے رجوع کریے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں بھی اس کے متعلق کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر جو ہماری حدیثیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ان کی طرف رجوع کریے۔ اس کے متعلق آپ پھر علماء سے ملیے، محدثین سے ملیے، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ یہ عربی زبان میں ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ان کے متعلق ہم ان کا ترجمہ پڑھ کر کے ان کو ہم سمجھ لیں گے تو آپ غلط فہمی میں، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ اہل عرب کی مادری زبان ہے۔ وہ اس کو جس طرح سے سمجھتے ہیں ہم اہل عجم اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ جس طریقے سے ہم کو اپنی ماں کی گود میں اردو زبان ملی جو ہماری زبان مادری زبان ہے، اس کو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس کو غیر اردو والے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو اہل عرب ہیں، جو ان کی مادری زبان ہے، اس کو ان کے علاوہ اس مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس نے اس زبان پر عبور حاصل کیا، اس کے متعلق کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے لیے اپنا وقت کھپایا ہے، اپنا وقت گنوایا ہے۔ آپ ان سے رجوع کریے۔ آج کل یہ ایک فیشن بن چکا ہے، چاہے احادیث مبارکہ ہوں، چاہے کتاب اللہ کی آیات ہوں، انسان ان کے متعلق موبائل نکالتا ہے، اس میں گوگل کرتا ہے، اس کا جو ترجمہ آتا ہے چاہے وہ اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ اس کی تفاسیر میں جائیے، نہ سمجھ میں آئے مفسرین سے رجوع کریے، نہ سمجھ میں آئے محدثین سے رجوع کریے، لیکن بغیر رجوع کیے ہوئے آپ ان پر عمل مت کریے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو علماء کی ضرورت کیا تھی؟ علم دین کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، ان کو قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انسان لغت اٹھاتا، ترجمہ کرتا، اس کے اوپر عمل کر لیتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر مستحکم بنائیے، اتنا قابل بنائیے کہ آپ کو اپنے روزمرہ کے جو ذاتی مسائل ہیں ان کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیے، جو موٹے موٹے مسائل ہیں، روزانہ کے مسائل ہیں، لیکن وہ بھی علماء کی روشنی میں بنائیے، کتاب اللہ کی روشنی میں بنائیے۔
احادیث مبارکہ کی روشنی میں بنائیے، کیونکہ ایمان میں، دین میں اٹکلیں نہیں چلتی۔ اسلام، ایمان، اسی چیز کا نام ہے آمن یؤمن ایمانن، ایمان لانا، بنا دیکھے کسی چیز کو مان لینا، اللہ پر ایمان نہ لا۔ آمنت باللہ، بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتابہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ سب چیزیں ہماری ایمانیات میں داخل ہیں، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے، بغیر چوں چرا کیے، اپنی اٹکل لگائے بغیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو مان لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ اس میں اپنی ٹامک پہیاں ماریں گے، اپنا دماغ لگائیں گے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کیوں ہے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اپنی اٹکل لگائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی بات پر کوئی بات پھنس رہی ہو تو آپ سب سے پہلے رجوع الی کتاب اللہ کریے، نہ سمجھ میں آئے ان کے جانکار سے ملیے، اس میں نہ سمجھ میں آئے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کریے، ان کے متعلق نہ سمجھ میں آئے محدثین سے ملیے، یعنی کہ علماء سے رجوع کریے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، چاہے اپنا ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، گھریلو ہو یا تجارتی ہو، باہری ہو، خارجی مسئلہ ہو، اس میں اپنا دماغ مت لگائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل تو کریے لیکن اللہ پر بھروسہ بھی رکھیے۔ اگر آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حل حاصل کر لیا، اس کا حل ہمیں پتہ چل گیا اور اب یہ کام یقینی طور پر ہو جائے گا، تو اب بھی آپ غلط ہیں۔ آپ نے اس مسئلے کا حل معلوم کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں برکت دینا، اس کام کو پورا کرنا، یہ میرا کام ہے۔ آپ وہ کام کریے، اس کے ساتھ ساتھ پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کریے۔ آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ آپ کو درپیش آیا، آپ نے اس کے متعلق معلومات کی، آپ کو صحیح معلومات فراہم ہو گئی، آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات۔ آپ نے کتاب اللہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا حل معلوم کیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ اب ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام پکا ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا کریے کہ اے اللہ، میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں یہ اپنا کام، یہ اپنے مسائل تیرے حوالے کیے، اب میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، یا اللہ یہ کام پورا کرنا اب تیرے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے کسی بھی کام میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی معاملات میں اس کی ذات کو شامل ضرور کیجیے۔ بس انہی چند باتوں کے لیے میں تھوڑا آپ کے سامنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔